بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عمران خان کا جادو سڑ چڑھ کر بول رہا ہے اور مخالفین دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ پکڑے بھی جا رہے ہیں, گرتے ہیں اور اس کے بعد قابو آ جاتے ہیں. اب ہوا یہ کہ بڑے عرصے سے کوشش ہو رہی تھی کہ جناب کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن نہ ہو سکیں. اس میں سب شامل تھے, حتیٰ کہ بدترین مخالف پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم, جو ان علاقوں میں جن کا اتنا زیادہ اختلاف تھا, اتنی مخالفت تھی, دہائیوں سے تھی کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ اکٹھے ہوں گے. نہ صرف یہ کہ وہ اکٹھے تھے اس معاملے میں کہ یہاں الیکشن نہ ہو, بلدیاتی الیکشن نہ ہو. کیوں نہ ہو؟ کیونکہ عمران خان ہمیں اڑا کر رکھ دے گا, اور ان کے پاس اس کے ثبوت بھی تھے, فیکٹس بھی تھے. حال ہی میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں, ضمنی الیکشن ہوئے ہیں, جلسے جلوس آپ دیکھ لیجئے, وہاں پر ان دونوں کو شکست ہوئی ہے. ان دونوں کو کیا, 11 جماعتوں کے اکٹھ کو شکست ہوئی ہے. تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ کراچی میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اکٹھے ایک ہی جگہ سے الیکشن لڑیں. کبھی نہیں ہوا. ان کے جھنڈے ایک جگہ پر ہوں, یہ منظر دیکھے گئے. اور یہی نہیں, عوامی نیشنل پارٹی جو ان کے مخالف لڑا کرتی تھی, یہ سب ایک دوسرے کے خلاف تھے. جمعیت علماء اسلام, مسلم لیگ نون, ان سب کے جھنڈے ایم کیو ایم کا جو پولنگ بوتھ تھا یا جہاں پر ان کے ایجنٹس بیٹھے ہوئے تھے, جو کیمپ لگا ہوا تھا, وہاں پر سارے جھنڈے آپ کو نظر آئیں گے, سارے. اور اے این پی, ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی, جے یو آئی, نون لیگ, سب کا مشترکہ امیدوار, اور اکیلے کپتان کے مولوی محمود سے ہار جاتا ہے نیٹ 245 میں. اور کوئی وہ بہت بڑا نام نہیں تھا, نہ عمران خان صاحب نے اس تک کیمپین چلائی. اب ہوا یہ کہ یہ کہہ رہے تھے جی بلدیاتی الیکشن تو ہم نے کسی صورت نہیں کروانے, جو مرضی ہو جائے. الیکشن کمیشن بھی ڈیلے کر رہا تھا. اب جو فیصلہ آیا ہے سندھ ہائی کورٹ کا, اس نے ان کی نیندیں اڑا دی ہیں, کیونکہ اب یہ کیسے بچیں گے. اب جناب جو تحریری فیصلہ ہے اس کے اہم ترین نکات آپ سنیے اور اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی خیر نہیں. وہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی جن کے اپنے ووٹرز اب ان کے گریبانوں پر ہاتھ ڈال رہے ہیں. ایم کیو ایم کے بڑے بڑے رہنماؤں کو جس طرح سے مارا گیا, جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک ہوا, وہ ڈر گئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے کارکن ہمارے خلاف ہو گئے ہیں, ووٹرز تو اب دور کی بات ہے, کارکن ہی نہیں جائیں گے تو ہم کیا الیکشن جیتیں گے. تو لہٰذا اب وہ کہتے ہیں جی کراچی حیدرآباد تو اب گیا, ورنہ آپس میں اختلاف رکھتے تھے, آج سارے مل کر ہار رہے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا ضمنی الیکشنز میں ابھی جو ہوا, وہ سارے مل کر ہارے. کہ اب اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جناب کوئی استعفے ہی نہ منظور کرو, یہ تو اڑا دے گا ہمیں. تو وہی حال بلدیاتی الیکشن کا تھا. مگر اب کیا کیجئے, سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے. اتنا عرصہ آئینی طور پر ایک لازمی چیز ہے کہ آپ نے الیکشن کروانے ہیں. خیبر پختونخوا میں اگر عمران خان کروا سکتے ہیں اور پہلا فیز ہارے مگر ساتھ دوسرا فیز کس طرح جیتے, وہ کروا سکتا ہے, تو یہ کیوں نہیں کروا رہے, اس طرح بھاگ رہے ہیں. سندھ ہائی کورٹ نے بلدیاتی الیکشن سے متعلق کیس میں الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ وہ 3 دسمبر تک بلدیاتی انتخابات کے شیڈول کا اعلان کرے. بس اتنا ہی ان کے پاس وقت ہے. اور ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ بلدیاتی انتخاب سے جو فرار یہ چاہ رہے تھے, وہ خواب چکنا چور ہو گیا. اب یہ قابو آ جائیں گے عمران خان کے, کپتان کے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس میں فیصلے میں جو کچھ مزید کہا گیا, باندھ دیا گیا ہے. سندھ ہائی کورٹ نے بلدیاتی الیکشن میں تاخیر سے متعلق تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے, جس میں الیکشن کمیشن سے کہا گیا ہے کہ وہ 3 دسمبر تک, صرف اتنا وقت ہے, 3 دسمبر تک کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کے شیڈول کا اعلان کر دے. بلدیاتی الیکشن جلد کرانے سے متعلق جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ نے جو محفوظ فیصلہ سنایا تھا, اب تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے. 16 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جسٹس محمد علی سعید نے لکھا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, اسے ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن الیکشن کمیشن کو لوکل ایڈمنسٹریشن اور شہریوں کے حقوق کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے. یعنی الیکشن کمیشن سے بھاگ رہا تھا, اس لیے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ تو بی ٹیم بنا ہوا ہے, آئیں بائیں شائیں. وہ کہہ دیتے تھے کہ جناب ہم نہیں کرا سکتے, سیلاب آ گیا, اچھا جناب ٹھیک ہے ڈیلے کر دیتے ہیں. وہ جی ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے, اچھا جی رہنے دیتے ہیں, جی ڈیلے کر دیتے ہیں, جی وہ رہنے دو جی. وہ بس جو وہاں سے آ رہا ہے, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے یہاں نہ الیکشن کرانا, ہم مارے جائیں گے, وہ الیکشن کچھ کر رہا ہے, ٹھیک ہے جی کوئی نہیں کراتے الیکشن. جہاں ان کا تھا کہ جی زور ہے اندرون سندھ, انہوں نے کروا دیے, وہاں پر پیپلز پارٹی چھائی رہی. لیکن یہاں پر ان کو ڈر ہے کراچی اور حیدرآباد میں, کیونکہ عمران خان صاحب سے جب حکومت چھینی گئی تو اس کے بعد جس طرح کراچی کے لوگ نکلے ہیں, پورے پاکستان کے لوگ نکلے ہیں, لیکن کراچی میں ایسا نہیں دیکھا گیا اور پورے ملک میں نہیں دیکھا گیا. لیکن کراچی سب سے بڑا شہر, تو اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے کہ جی ایم کیو ایم کا گڑھ ہے جی, یہ تو جی پیپلز پارٹی یہاں پر لے جائے گی. تو وہ سب کو حیران کر گیا. وہاں پر قومی ترانہ جس طرح لوگوں نے سب نے مل کر حصہ لیا اس میں, اس سے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر جو عمران خان صاحب نے تاریخی کراچی میں جلسہ کیا,
مطلب لوگ تو اس جلسہ گاہ میں جانے سے گھبراتے ہیں جہاں پر عمران خان نے جلسہ کر دیا کہ کوئی وہاں پر اس طرح کا جلسہ رکھے. عورتیں بچے جس طرح گئے, رکاوٹیں کھڑی کی گئی پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ لوگ تھک جائیں, بڑی دور دور سے ان کو پیدل آنا پڑے, لیکن جناب پھر بھی لوگ پہنچے, تاریخی جلسہ ہوا. اب وہی بتا رہا ہے کہ وہاں پر تو اب جناب عمران خان ہے جو کہتے تھے ایم کیو والے ہمارا مینڈیٹ چھین لیا جناب 2018 میں, اب کہتے ہیں پیپلز پارٹی یہ تو سیٹیں ان کی تھی جی, ہم نے ادھر سے جیتنی تھی, پھر اس کے بعد فری اینڈ فیئر تھے, اور اس دفعہ تو اور زیادہ اسٹرانگ عمران خان صاحب نظر آ رہے ہیں. اچھا جی, الیکشن کمیشن کو بھی اس میں ظاہر ہے بتا دیا گیا کہ بھئی آپ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. عوام کو اپنے نمائندے منتخب کرنے کا اختیار ہے, فیصلے میں کہا گیا ہے. عدالتی فیصلے میں الیکشن کمیشن کو گائیڈ لائن دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن 15 دن کے اندر 3 دسمبر تک کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کے شیڈول کا اعلان کرے, کیونکہ وہ نہیں کر رہا, وہ بھاگ رہا ہے, اس لیے اس کو عدالت کی طرف سے کہنا پڑا ہے. یہ بھی الیکشن کمیشن کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے, اور عمران خان صاحب کے موقف کو درست ثابت کرتا ہے کہ بھئی وہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے الیکشن کمیشن. بلدیاتی الیکشن کی تاریخ 2 ماہ کے اندر ہونی چاہیے, اور اس سے متعلق 60 روز میں اقدامات مکمل کرے, بس 2 مہینے کے اندر الیکشن کروانے ہر صورت. فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سندھ حکومت بلدیاتی انتخابات کے لیے سیکورٹی سمیت سہولتوں کی فراہمی کا پابند ہے, یعنی یہ پابند ہے. اچھا, سندھ حکومت کہہ رہی ہے ہم تو سیکورٹی نہیں پرووائڈ کر سکتے. آپ نے پورے کراچی کو سیکورٹی دی کہاں ہے؟ امن و امان کی اتنی بری صورتحال ہے کہ کراچی شہر کو دنیا کے بدترین شہروں میں شامل کیا جاتا ہے. اتنے دکھ کی بات ہے کہ میرے وطن کا کوئی شہر, خاص طور پہ سب سے بڑا شہر, وہ اس طرح سے شامل کیا جائے کہ جی بدترین رہنے کے لیے شہروں میں جی کراچی شامل ہے. 14 سال سے ان کی حکومت ہے مسلسل, اور اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کتنا عرصہ رہی حکومت, یا بلدیاتی تو ایم کیو ایم کے پاس رہی, جو بھی ہے اب یہ مل کر سامنے آ گئے. اچھا, اس کے بعد جناب یہ کہ جی اب سیکورٹی آپ نے دینی ہے, ہائی کورٹ نے کہہ دیا. انتخابات سے قبل چیف سیکرٹری اور آئی جی سندھ ضروری اقدامات کے پابند ہوں گے. لو جی, یہ جو کہہ رہے تھے نا ہم نہیں کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, اب آپ پابند ہیں ضروری اقدامات کے, اور یہ آئینی تقاضا ہے. تو اب کدھر بھاگیں گے یہ, اب تو ان کو کروانا پڑے گا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے جس طرح سیکورٹی کا بہانہ بنایا, تو کراچی میں امن و امان انہوں نے دیا کہاں ہے؟ سیکورٹی کی بات کی, پھر کہتے ہیں یہ سیلاب زدگان کی سیکورٹی کے لیے, اور یہ بات بھی پوچھی گئی کتنے سیلاب زدگان کی جا کر پولیس نے مدد کی ہے, کیا کیا ہے؟ تو آئین کو کیا پھر اب بند کر دیں کہ جناب اب سیلاب ہے ہم وہاں جا رہے ہیں؟ تو سیلاب زدگان کے پاس اب جب گئے ہیں تو انہوں نے حال کیا کیا؟ مراد علی شاہ یا وزیر اعظم شہباز شریف گئے ہوں, یا بلاول صاحب گئے ہوں, تو ان کے اور لوگ وزراء گئے ہوں, لوگوں نے احتجاج کیا. یہ تو اب لوگوں میں نہیں جا سکتے. یہی ایم کیو ایم کا حال ہو چکا ہے. تو اب یہ کریں گے کیا؟ اسی لیے یہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ فرار کیا جائے. اور اب آپ دیکھیں حال یہ ہے کہ ایم کیو ایم اب پریشان ہے, اور اس طرح کے بیانات بھی دیتی رہی ہے کہ جی ہم تو تحریک انصاف کے ساتھ بڑے خوش تھے, اور ہم سے بڑی غلطی ہو گئی ہے جی, یہاں وعدے نہیں پورے کر رہے, ہم وزیر اعظم سے شکایت لگائیں گے, کبھی ان کے پاس جاتے ہیں. لیکن بنیادی بات لوگ نہیں بھولے, انہوں نے بہانہ کیا بنایا تھا عمران خان کا ساتھ چھوڑنے پر ایم کیو ایم نے, جی مہنگائی بہت ہو گئی ہے. آج ریکارڈ ہے, اس وقت 13% تک کہا جاتا تھا, 10 سے 13% مہنگائی, آج 27% ہے مہنگائی. آج آپ پیٹرول کی قیمت کا موازنہ کر لیں عمران خان کے دور سے, آج بجلی کی قیمت کا موازنہ کر لیں, کئی گنا بڑھ چکی ہیں قیمتیں. آج آپ لوڈ شیڈنگ دیکھ لیں, آپ گیس کی فراہمی دیکھ لیں, آج آپ حالات دیکھ لیں. تو ایم کیو ایم پھر کہاں جائے گی لوگوں میں؟ پیپلز پارٹی بھی اس کا حصہ ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ جناب سارا کچھ نون لیگ پہ ڈال دیا اور ہم کچھ نہیں ہے, ایسے نہیں اب ہو سکتا. اسی وجہ سے اب یہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے, چاہے جنرل الیکشنز ہوں چاہے بلدیاتی الیکشنز ہوں. اب تو یہ پارٹیاں پہلے ہی سوائے تحریک انصاف کے آپ کو اور کوئی پارٹی نظر نہیں آ رہی کہ جو پورے ملک کی واقعی صحیح معنوں میں نیشنل پارٹی ہو, جس کا سندھ میں بھی ووٹ بینک ہو, کراچی میں بھی ہو, بڑے شہروں میں بھی ہو, جس کا بلوچستان میں بھی ووٹ بینک ہو, جس کا پنجاب میں بھی ہو, جس کا خیبر پختونخوا میں تو مطلب بہت ہی زیادہ, جس کی گلگت بلتستان میں, کشمیر میں, پورے پاکستان میں جس کی بھرپور پریزنس ہے. کوئی اور ایسی جماعت نہیں رہی. اب اسی لیے تو یہ ساری جماعتیں 11 جس کا جہاں ہے 13 جماعتیں ملی ہیں, پھر بھی بدترین شکست کھا رہی ہیں. اللہ حافظ.